ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے، آپ کی عزت اور مقام و مرتبہ اور کس طرح صحابہ آپ کا احترام کرتے تھے، اس کو دیکھ کر یمن میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ حضور علیہ السلام ابھی حیات ہیں تو اس نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو ایک اور بندہ مسیلمہ، جس کو ہم کذاب کہتے ہیں، بہت جھوٹا مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا۔ اور ایک عورت جس کا نام سجا تھا، اس نے اپنے آپ کو نبیہ کہہ دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماننے والے بھی ہو گئے، کچھ لوگ اس کے ماننے والے بھی ہو گئے۔ تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا خلافت کا، اس دور میں یہ فتنہ بپا ہوا، اور دو تھے، ایک نبی بنا ہوا تھا، ایک نبیہ بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ملے، کہنے لگے ہمارے پاس اگر علیحدہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے لڑیں گے تو ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا، ہم دونوں مل جاتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، بند کمرے میں میٹنگ کرنے کے بعد باہر آ کے کیا کہتے ہیں جناب اپنے ماننے والوں کو کہ ہم نے آپس میں شادی کر لی ہے، میں نبی ہوں، یہ نبیہ ہے، اور آج کے بعد تمہارے لیے سہولت ہے، جس نبی کو یہ لوگ مانتے ہیں اس نے تو 5 نمازیں فرض کی ہے نا، ہم تمہارے لیے کنسیشن کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، آج کے بعد 3 نمازیں فرض ہیں، بس 2 نمازوں کی چھٹی ہے، 2 نمازوں کی۔ اب 2 ہی نمازیں مشکل ہیں آپ کو، ایک فجر ہے، ایک عشاء ہے، یہ 2 نمازیں مشکل ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، اگر ان نمازوں کے ثواب کا لوگوں کو آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائے نا ان کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ جناب والا اپنے گھٹنے گھسیٹ کر بھی اپنے گھر سے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، اتنا ثواب کتنا ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو اس نے کہا یہ 2 نمازیں مشکل ہیں، آج کے بعد ان 2 نمازوں کی ہمارے عقیدے میں چھٹی ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے اس سے جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور سب کو اس کے ماننے والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اور اگر یہ معمولی سی بات ہوتی، معمولی سا جرم ہوتا، تو بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو بھیجتے، اور سارے صحابہ کو بھیج دیا، بوڑھے صحابہ بھی جہاد کے لیے چلے گئے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حملہ کیا ہے، وہ کہنے لگے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کو ماریں گے۔ بوڑھے سے بوڑھے صحابہ جن سے کے لیے چلنا دشوار تھا، اور سارا مدینہ شریف خالی ہو گیا۔ کسی نے ابو بکر سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان دے دو تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنگل کا کوئی جانور بھی آ کے مجھے نقصان دے دے تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے عقیدہ ختم نبوت کی پرواہ ہے۔ اگر اس کے لیے میری جان بھی جاتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور کے اس ختم نبوت پر میں جو ہے وہ کسی طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ شرکت فرمائی صحابہ نے، اور اس کے خلاف پورے کا پورا جناب مقابلہ کیا۔